بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس اسیر کے حوالے سے یا ان خواتین اسیران کے حوالے سے جن کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات کی. اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ کشمیریوں کو جینے کا حق دو ان کی مرضی کے ساتھ، جیسے دنیا کے 8 ارب لوگوں کو جینے کا حق یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز کے مطابق دیا گیا ہے. یہ خاتون آسیہ اندرابی، یہ خاتون جو ہے وہ فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین، یہ وہ خواتین جو پابند سلاسل بہت زیادہ عرصے سے ہیں، اشروں سے پابند سلاسل ہیں. کس وجہ سے؟ صرف انہوں نے یہ کہا کہ کشمیری خواتین کو، کشمیری مردوں کو، کشمیری بچوں کو، بزرگوں کو انہیں جینے کا حق دو. ہم نہیں مانتے ہندوستان کے قبضے کو، ہم نہیں مانتے اس جبر کو، اس استبداد کو، اس ظلم کو، اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. یہ تھا آسیہ اندرابی صاحبہ کا قصور، اور اس قصور کی پاداش میں اتنا مذاقہ خیز کیس چلایا گیا این آئی اے کی جانب سے، کیونکہ این آئی اے کو استعمال کیا جاتا ہے ایز این انسٹرومنٹ مودی سرکار کے لیے. اس وقت اگر آپ انڈیا کی صورتحال دیکھیں تو انٹرنل بالکنائزیشن کا انڈیا اس وقت شکار ہے. انڈیا کی اس وقت نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کے اندر دیکھیں تو مکمل جنگی قسم کا ماحول وہاں پہ موجود ہے. انڈیا میں باقی صورتحال عام عوام کی دیکھیں تو گھنٹوں پر محیط لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اس کو ایک بہانہ بناتے ہوئے اس کی پاداش پہ انہوں نے کیس تیز کیا، اور صرف آئی واش کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ لے کر آئے. انہیں سزا دی گئی، عمر قید کی سزا دی گئی. آلریڈی اگر ان کے ہسبینڈ کو دیکھیں تو وہ اتنے عرصے سے وہ طویل جو ہے وہ اسیری کا شکار ہیں اور پابند سلاسل ہیں تہاڑ جیل کے اندر. انہیں ملاقات آپس میں نہیں کرائی جاتی رہی. اسی طریقے سے 64 سالہ آسیہ بی بی یہ جس بیماریوں سے گزر رہی ہیں، انہوں نے ذکر بھی کیا اپنے کیس کے اندر. این آئی اے کی جو پلی تھی وہ اتنی مذاقہ خیز تھی. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے انہوں نے ایک وار ویج کرنے کی کوشش کی ہندوستان کی ریاست کے اگینسٹ، اور ان کا جو ایویڈنس تھا، جو ثبوت تھا، وہ کیا تھا؟ سوشل میڈیا پوسٹ، کچھ تقریریں. اور یہ اس کی بنیاد بناتے ہوئے جو جج تھا آر ایس ایس کا وہاں پہ بٹھایا گیا تھا، اس نے جو سزا دی وہ اتنی مذاقہ خیز ہے. قانون کی دھجیاں اڑائی گئی یو اے پی اے جیسے کالے قانون کا سہارا لیتے ہوئے، اور یہ سزا دی گئی. اس پر یقیناً میر وائس کی طرف سے بھی بیان آیا اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے مذمت کی اس مذاقہ خیز کیس کے حوالے سے اور اس کی سزاؤں کے حوالے سے، ہیومن رائٹس ایبیوزز کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اتنی بڑی گریو وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی. ان تمام موضوعات کے اوپر یقیناً ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ قصور کیا ہے آسیہ بی بی کا، ان کا آسیہ اندرابی کا. ان کا ایک ہی قصور ہے کہ انہوں نے تحریک کی بات کی، آزادی کے حوالے سے بات کی. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. تعارف کروا دیتے ہیں. جناب شیخ عبد المتین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ سینئر حریت رہنما ہیں، اے پی ایس سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد آفتاب سلہری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور کا سٹیٹس آپ رکھتے ہیں اور بڑی ووکل آواز ہیں وین اٹ کمز ٹو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور ابیوزز کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمایوں خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور اینالسٹ ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تھنک ٹینک رن کرتی ہیں اور بڑی ووکل آواز ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں ہندوستان کی فالٹ لائنز کے حوالے سے بھی اور مقبوضہ کشمیر بھی جو صورتحال ہے جو پنپ رہی ہے اس حوالے سے بھی. آپ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ الاعلان آسیہ اندرابی صاحبہ نے اپنے قصور کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے. یہ ہر اس انسان کا قصور ہے جو اس دنیا پہ بستا ہے. 8 ارب لوگوں کا قصور ہے اگر اسے قصور مانا جاتا ہے تو. سنائیے جی کیا کہا ہے آسیہ اندرابی صاحبہ نے. We are fighting for a just cause. Kashmir was never the part of India. Kashmir has illegally occupied it, and it's not me only who is saying it. We have the resolutions in United Nations. All the countries internationally, it has been acknowledged by United Nations that Kashmiris should be given right to self-determination, and we are fighting for that only. We the Kashmiris, alhamdulillah, we have taken a pledge that we will take this movement to logical conclusion, inshallah,
and logical conclusion is that we should be given right of self-determination. We have never accepted this fraudulent accession which India is saying, and which how India is claiming that Kashmir is an integral part of India. Kashmiris have never accepted themselves as a part of India and will never inshallah accept Kashmir as part of India. आपने ये शॉर्ट मुलाहिजा की उनके बेटे जिन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाता, जो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोनों बेटे ना वालिद से मिल सकते हैं ना वालिदा से मिल सकते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से वो भी आपको दिखाते हैं। अहमद बिन कासिम क्या कहते हैं। Asia Andrabi with 3 terms of life imprisonment under different sections of Unlawful Activities Prevention Act for her involvement in Kashmir self-determination movement. Along with her 2 associates, Sophie Fahmida and Nahida Nasreen, were also sentenced to 30 years of incarceration. All 3 of them have been in New Delhi's Tihar jail since 2018, hundreds of miles away from their homes and their families. My mother right now is 64, and she has spent over 15 years of her life in different prisons. But this sentence is effectively a death sentence for her. But this is not the first time we witnessed something like this. More than 20 years ago, in a very similar courtroom, I heard a judge pronounce the same sentence of life against my father, who I have not seen outside prisons. The Indian state desires that they never see daylight again. They never step foot outside of prison again. They never see their children again. ने शॉर्ट मुलाहिजा की एक दर्द था, आवाज़ में एक दर्द था, न वालिद से मिलने दिया जा रहा है, न वालदा से मिलने दिया जा रहा है। 64 साल की उम्र में 30 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसका मतलब यही है कि डेथ सेंटेंस उनको दिया जा चुका है। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने मुरतब की है, वो आपको दिखाते हैं। कश्मीर की बेटी और जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की हकीकी आवाज़ आसिया इंदराबी, जिन्हें हिंदुस्तान की अदालत ने एक झूठे केस में उम्र कैद और उनकी 2 साथी खवातीन फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को 30 साल कैद की सजाएं सुना दी। हिंदुस्तान की तहकीकाती एजेंसी ने आसिया इंदराबी और साथी खवातीन पर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने, दहशतगर्द तंजीम चलाने और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए साजिश रचाने जैसे संगीन इल्जामात आयद किए थे। मुमताज कश्मीरी रहनुमा और सरबराह दुख्तरान मिल्लत आसिया इंदराबी का शुमार उन बहादुर कश्मीरी खवातीन में होता है जिन्होंने हर दौर में हिंदुस्तानी नाजायज काबिज फौज की जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त किया, कैदोबंद की सोबतें झेली, लेकिन उनकी जिद्दोजहद आज़ादी में कभी लग़ज़िश नहीं आई। आसिया इंदराबी कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की हामी हैं। वो अपनी जिद्दोजहद के दौरान ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा रहीं। बेमिसाल जिद्दोजहद आज़ादी और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत उन्हें कश्मीर की आयरन लेडी का खिताब मिला था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने आसिया इंदराबी को सन 2018 में गिरफ्तार किया था, लेकिन हिरासत में होने के बावजूद उनका बयानिया और असर कम न हुआ। उस नाजायज कैद ने उनके नजरिए को दबाने की बजाय मजीद नुमाया किया। शब्बीर शाह, यासीन मलिक, मेराज मलिक और आसिया इंदराबी समेत कई हुर्रियत रहनुमा इस वक्त हिंदुस्तानी जेलों में नाकर्दा गुनाहों पर कैद काट रहे हैं। तारीख ने बारहा साबित किया कि कौम के नजरियात को कैद से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि वो लोगों के लिए मशअल राह बनते हैं। कश्मीरी क़यादत और अवाम की तरह पाकिस्तान ने भी कश्मीरी खवातीन को सजाओं की मजम्मत करते हुए फैसले को इंसाफ के मनाफी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें हिंदुस्तान को कश्मीरियों के खिलाफ इक़दामात पर जवाबदेह ठहराएं। मैं इसमें सबसे पहले शेख साहब आपको शामिल करूँगा। शेख साहब फरमाइएगा, क्योंकि आसिया साहिबा की जो तंजीम है वो APSC का हिस्सा भी है। APSC का इस पर क्या मौक़िफ़ है और वो क्या समझते हैं कि कितना बड़ा मजाक उड़ाया गया है इंसाफ का आसिया साहिबा के इस केस के सिलसिले में? जी देखिए, पहले जिस तरह आसिया बाजी ने खुद भी बताया है, पहले देखना है कि ये किस जुर्म में गिरफ्तार है। तो हमारा जो कश्मीर का मसला है ये एक पॉलिटिकल मसला है। यूनाइटेड नेशन में इसके हवाले से करारदादे मौजूद है। हमसे वादा किया गया है कि आपको राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दी जाएगी। तो इसलिए ये जो हमारी आयरन लेडी जो है, जो बहादुर खातून है आसिया बाजी, जो उन्होंने कहा है ये पूरे कश्मीरी कौम की आवाज़ है। फिर हम देखते हैं यही आसिया बाजी को NIA और UPA के तहत जो गिरफ़्तार किया गया, हालांकि ये जो अनलॉफुल यानी UAPA जिसको कहते हैं, ये दहशतगर्दी का एक्ट है। हमारी जो जदोजहद है ये एक सियासी जदोजहद है। क्या उन्होंने कभी कोई असला उठाया था? कभी कोई असला नहीं उठाया है। और हालांकि असला की भी अगर देखा जाए कश्मीर के मसले के हवाले से तो उठा सकते हैं।
تو یہ ایک وہاں پہ ان کے ایک پرامن اس کی ایک جدوجہد ہے، سیاسی بیداری وہ وہاں پہ خاص کر خواتین میں اجاگر کر رہی تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہی 56 یعنی یہ 64 ایئرس اس کی ایج ہے. تو اس کے ساتھ جو ناہید نسرین صاحبہ ہے تو وہ بھی جو ہے 57 کے قریب ہے، اور فہمیدہ صوفی صاحبہ ہے. کیونکہ آپ نے بتایا یہ اے پی ایس سی کے حوالے سے، کیونکہ اے پی ایس سی سے پہلے ایک وہاں پہ پلیٹ فارم تھا THK تحریک حریت کشمیر، تو اس میں بھی مسلم لیگ کو وہاں پہ ریپرزنٹ کرتا تھا جب میں مقبوضہ کشمیر میں تھا. تو ناہید نسرین صاحبہ بھی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ان کی طرف سے تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کی جدوجہد ہے ایک جائز جدوجہد ہے. تو ہندوستان کیا چاہتا ہے؟ یعنی ہندوستان کے پاس کوئی یعنی اصول نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے نہ صرف ہماری جو یہ بہن ہے بلکہ ان کا میاں جو ہے قاسم پختو صاحب جو ہے، یعنی 90 سے لیکن مسلسل ابھی 35 ایئرز ایج ہے. تو ان کے بچے کیا ان کے اوپر بھونڈا کیس بنایا، بھونڈا کیس، وہی مطلب عدالتیں بھی ان کی اپنی ہے، یعنی جو یہ چاہتے وہ فیصلے وہاں پہ وہ صادر کر سکتے ہیں. یعنی افضل گورو کا کیس بھی ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کلیکٹیو کانشس کو مد نظر رکھ کے ان پہ سولی کو چڑھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کشمیری جو فیس کرتے ہیں، ہندوستان کا جو ریت فیس کرتے، یعنی ایک ہی طرح کی دہشت گردی فیس نہیں کرے. ریاستی دہشت گردی اپنی جگہ، اقتصادی دہشت گردی اپنی جگہ، لیکن یہ جو عدلیہ کی دہشت گردی ہے یہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو انہوں نے NIA لیا ہے تو یہ ایک انہوں نے وار آف ویپن کے طور پہ اس کو وہاں پہ استعمال کیا ہے، جس طرح مولسٹیشن کو انہوں نے وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا ہے. ان کی کوئی خطا نہیں. اے پی ایس سی کی ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ مذمت بھی کرتے ہیں اس کی، تو کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اے پی ایس سی کس طرح سے اس معاملے کو انٹرنیشنل، کیونکہ جنیوا میں بھی آپ کا ایک وفد جاتا رہتا ہے، بالکل، تو یہ تو بڑا ایک گریو وائلیشن، جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے قانون کا مذاق بھی اڑایا. اس حوالے سے کوئی قانونی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، صرف یہ تھی جی سوشل میڈیا پوسٹ ہیں، کوئی فزیکل ایویڈنس ایسا نہیں تھا. تو کیا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم نے جو کل بھی پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے، جس میں امیر المقام صاحب بھی شامل تھے، جہاں پہ ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کیا. ہمارے سفیر صاحب، ساگر صاحب اور باقی لوگ بھی موجود تھے. اسی طرح جو ہے مظفر آباد میں جو ہمارے پاس یعنی چیزیں اویلیبل ہے، وہاں پہ پہلے بھی احتجاج ہوا ہے، جمعہ کو بھی احتجاج ہوا ہے. اسی طرح جو ڈائسپورا پہ ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا تھا، جنیوا میں جب بھی ہمیں موقع ملتا تھا، ابھی ہمارے الطاف وانی صاحب کی قیادت میں وہاں پہ گیا ہے. ہم نے کشمیر کے مسئلے میں وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کو وہاں پہ اجاگر کیا ہے. تو اے پی ایس سی کا جو ہے جو ہمارے پاس جو فورم ہے وہاں پہ ہم اپنی اس آواز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ قدرتی بات ہے اے پی ایس سی جو ہے یہ ایک اگرچہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس پہ بھی وہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ جو پارٹیز ہے ان پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہے. یعنی یہ ایک اپنی پہلے دختران ملت پہ پابندی انہوں نے پہلے دختران ملت، اسی طرح مسلم لیگ، جماعت اسلامی، JKLF اور جو باقی تنظیمیں پیپلز لیگ ہے ان پہ بھی، یعنی پولیٹیکل پارٹیز آپ یہاں سے ہی دیکھیں گے ان پہ بھی پابندیاں ہیں. تو یہاں پہ صرف ایک بات، کیونکہ اور بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں، بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان پہ جو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ اپنے واقعوں سے مکر مزید بھی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن جو کہ گارنٹر ہے سارے معاملے میں، اس کا پرسپیکٹیو بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر سلیح صاحب، میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ڈاکٹر صاحب، اتنی گریو وائلیشنز ہو رہی ہیں، سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی، رپورٹ دیکھی یونائٹڈ نیشنز کی اس حوالے سے، وہ تو ابھی ہم نے سواٹ سنائی تو وہ تو یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں، ریزولوشن، انہی کا ریفرنس دے رہی تھیں. اس کو بنیاد بنا کر 30 سال کی سزا دینا، کیا اس میں سوال تو یہی بنتا ہے کہ اقوام متحدہ اب کیا کر سکتا ہے؟ کون سے ایونیوز اویلیبل ہیں کشمیریوں کے پاس؟ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کس طرح سے معاملہ دوبارہ سے اٹھایا جا سکتا ہے، یا کوئی ان کے اگینسٹ جو وار کرائمز ہیں اس کا کیس جو ہے وہ بھی انیشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ جو کنونشنز ہیں، جیسے جنیوا کنونشنز ہو، ویانا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں گائیڈ بتائیے گا ذرا. گزارش ہے کہ آج پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کو جو انلیگل سزا سنائی گئی وہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے، اور خصوصاً جب آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی تو یہ بنیادی طور پہ ان تمام بنیادی انسانی حقوق کے لاس کی سنگین خلاف ورزی ہے. جی، کہ ایک ایسی خاتون جو اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، جس کی عمر 64 ایئرز ہے، وہ سراپا احتجاج ہے، وہ اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اس کو کوئی ایسا دنیا کا قانون کسی بھی روح کے اعتبار سے نہیں روک سکتا. ڈاکٹر خالد صاحب دیکھیں، میں سوری ٹو کٹ یو ہیئر، ابھی شیخ صاحب نے بات کی کہ وہ پاکستان
کے حامی بھی ہیں. یہ ان کا ذاتی نظریہ تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے اس طرف جانا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پروسیس فالو کریں گے اور پروسیس ہی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی غلط, یہ ان کی دور اندیشی کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عملی خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے آسیہ اندرابی صاحبہ نے اپنی زندگی زندان میں گزار کے پاکستان کا پرچم بلند کیا. اب ان کی اس نسبت کو تو ہم الگ نہیں کر سکتے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بہادر خواتین ہیں. یہ دختران ملت کی جو تنظیم ہے, میں سمجھتا ہوں یہی وہ دختر ملت ہیں, نہ صرف یعنی کہ کشمیر کے حوالے سے, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ پاسبان امہ مسلمہ ہیں. وہ خواتین جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے, نظریہ اسلام کے لیے کام کیا ہے, آج اسی کی علمبردار آسیہ اندرابی تھی, جس کی سزا جو ہے بھارت کی NIA نے اور ان کی اسپیشل کورٹ نے دی. ہم سمجھتے ہیں کہ وی not only discouraged but we condemned by all means on each and every platform کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے, اور یقینی طور پہ اس سزا کو کل عدم قرار دیا جانا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ چونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے, اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کے مطابق یہ خواتین کے حوالے سے خلاف ورزی ہے. اسی طرح جو ہمارا سیڈا ہے, کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی جو سفارشات ہیں اقوام متحدہ کی, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور اسی طرح جنیوا کنونشن اور دیگر جو لاز ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک ایسی بہادر خاتون جو اپنی قوم کی آواز بن رہی ہے, جو اپنے رائٹ آف ڈٹرمنیشن کے لیے شانہ بشانہ اپنے مردوں کے, اپنے نوجوانوں کے وہ کام کر رہی ہے. اور اندرابی صاحبہ کی اور ان کی جو کولیگز ہیں, ان کی جو کوشش اور سٹرگل ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں, کہ دے آر جسٹ فائٹنگ فار دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف دا یونائٹڈ نیشن. یہی مطالبہ. اس پہ وے آؤٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آپ کے پاس آؤں گا. میں ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر اسما صاحبہ, آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. اس کا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ہم نے دیکھا کہ مقبول بٹ شہید سے وہ چیز اٹھا لیں, اس کے بعد افضل گرو شہید پہ آ جائیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی اسیران ہیں, یاسین ملک صاحب دیکھ لیں, انصاف تک رسائی کسی کو بھی نہیں مل رہی. شبیر شاہ صاحب دیکھ لیں, انہیں نیلسن منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے. اسی طرح باقی دیکھ لیں. اب آسیہ صاحبہ کا جو کیس ہے, اس ساری کیسز جو میں نے ابھی نام گنوائے ہیں, مسرت عالم بٹ صاحب ایز اے میٹر آف فیکٹ, ان کو بھی آپ اس کے اندر شامل کر لیں, تو انصاف کا کتنا قتل ہوا ہے ہر کیس کے معاملے میں, اور کتنا ایز انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا ہے اپنی ایک جوڈیشری کو کشمیریوں کو سنب کرنے کے حوالے سے. تھوڑا اس پہلو کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک غاصب اور قابض ملک ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو ایک غاصب اور قابض ملک سے what else one can expect. بھارت نے نہ صرف جوڈیشری بلکہ ریاست کے تمام ستونوں کو کشمیریوں کا استحصال کرنے کے لیے استعمال کیا. آسیہ اندرابی ایک 64 سال کی بہادر اور پرعزم خاتون سے بھارت کے استبداد کو اتنا خطرہ ہے کہ اس نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی. اینڈ دس شوز کہ بھارت کے ایوانوں میں, بھارت کے حکمرانوں میں یہ بات کتنی ان کو خوف میں مبتلا کرتی ہے کہ ان کا غیر قانونی قبضہ جو ہے وہ کشمیر پہ, اور کشمیری اس کو کبھی لیگل اور قانونی نہیں سمجھیں گے. ادروائز اگر کشمیری عوام یا کوئی بھی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہوتی تو آسیہ اندرابی جیسی ضعیف خاتون کو انہیں اس طرح ناجائز عدالتی استحصال کے ذریعے. ڈاکٹر صاحبہ, اور تو اور محبوبہ مفتی جیسی بھارت نواز جو خاتون ہیں وہ بھی بول پڑی ہیں آسیہ صاحبہ کے لیے. ایوری ون, جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 ریووک کی ہے, محبوبہ مفتی کی زبان بھی بدل گئی ہے. جب سے محبوبہ مفتی کو بھارت نے اپنے کلونیل ایمبیشنز کے لیے ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہے, تو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھارت کسی کشمیری کا سگا نہیں ہے, کسی کشمیری کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اس صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کی تنظیمیں اور پاکستان مل کر عالمی عدالت انصاف میں آسیہ اندرابی کے لیے انصاف کی اپیل کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ اقوام متحدہ سے درخواست کی جائے کہ آسیہ اندرابی کو ضمیر کا قیدی قرار دیا جائے اور ان کی اس ڈیٹینشن کو غیر قانونی پروف کیا جائے انٹرنیشنل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز اور
ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیجیے گا, ہمیں بھی ذرا گائیڈنس مل جائے گی اس حوالے سے. ذرا فرمائیے گا کہ ایک تو کشمیری کبھی رحم کی اپیل نہیں کرتا, یہ تو ہسٹری ہے کہ جتنے بھی قیدی رہے انہوں نے کبھی رحم کی اپیل نہیں کی. یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ کیس وہ فردر آگے جا کے کنٹیسٹ کرتی ہیں, کیونکہ اس کے نتائج کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, اس کو ہائر کورٹس میں لے کے جاتی ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی معیار کے حساب سے یہ کیس سٹینڈ کر سکتا ہے؟ جتنا بڑا مذاق کیا ہے انصاف کا. آپ مجھے بتائیں جی کہ کیا پچھلے پوری تاریخ میں سنس 1947 کسی کشمیری کو بھارت سے انصاف ملا ہے؟ چاہے وہ اس کی عدالتیں ہوں, چاہے بھارت کا پولیٹیکل سسٹم ہو. کشمیری آج بھی وہاں پہ بھارت کے استبداد کا مرکز ہیں اور اس کو ہی سفر کر رہے ہیں. تو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ چلا جاتا ہے ہائر کورٹس میں چلا جاتا ہے, جیسے ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے, تو وہاں کوئی انصاف نہیں ملے گا. نواز ہندوتوا کے آئیڈیالوجی سے جس بھرا ہوا دماغ جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوگا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, تو ایک کتاب آئی تھی پچھلے کچھ سال پہلے, جس میں ایک حریت کانفرنس کی ہی ایک خاتون جن کو بھارت نے تہاڑ جیل میں قید کیا تھا, انگریزی میں کتاب ہے, میں تو ریکمینڈ کروں گی آپ سب پڑھیں. جی پلیز. اس میں انہوں نے اپنے جیل کے تجربات لکھے, جس میں جو پہلی جو ایک غور فکر کرنے والی بات تھی کہ بھارتی جیلوں میں قیدی عورتیں جو کہ قتل اور مختلف منشیات کے الزامات میں قید ہیں, وہ بھی کشمیریوں سے نفرت کرتے ہیں, اور کشمیری ہونے کا مطلب ہے سائنونیمس ٹو ٹریٹر, غدار اور پاکستانی. اور یہ ان کا بھارتی جیل میں قید 7-8 سال قید رہنے کے بعد یہ ان کا تجزیہ تھا. جب یہ سوشل لیول پہ, پولیٹیکل لیول کے, آپ کو پتہ ہی ہے, میرے سے بہتر پتہ ہے کہ کشمیریوں کو بھارت میں گھر کرائے پہ نہیں دیا جاتا. کشمیری جب ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور تو اور غریب کشمیری دکانداروں کو اور تاجروں کو بھارت میں کیسے ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ڈیپ روٹڈ ڈسکریمنیٹری ابیوزو بیہیویئر میں کون سی بھارتی عدالت کشمیریوں کے لیے کھڑی ہوگی؟ کوئی بھی نہیں. انہی عدالتوں نے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن پہ سٹیمپ لگائی جائز ہونے کی. سو ان عدالتوں سے تو انصاف نہیں مل سکتا. تو مگر ڈیفینیٹلی جس طرح بھارت کلبھوشن یادو کے لیے عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے واپس آیا, تو ہمیں بھی یہ موقع ہے کہ ٹھیک ہے, میں اس پہ آتا ہوں ذرا کہ سولوشن اس کا کیا ہو سکتا ہے, کس طرح ہم اس کیس کو آگے مزید لے کے جا سکتے ہیں. مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ووکل آواز ہیں کشمیر کے حوالے سے. مشال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کشمیر ٹوڈے میں, یا فرمائیے گا یہ اب نیو نارمل بن چکا ہے, ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے, کیونکہ ہم یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو NIA کا کردار رہا ہے اور ابھی جو NIA کر رہی ہے کہ ان کو سزائے موت کے اندر جو ہے وہ اس کیس کو کنورٹ کر دیا جائے, آپ کیا سمجھ سکتی ہیں کہ کشمیری کیا اس سے آگے یا اس سے الگ کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کتنا بڑا ایک میسج دیا ہے انڈیا نے کہ وہ ایک خاتون سے ڈر گیا ہے, وہ فرسٹریشن کا شکار ہے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس کے سامنے جو آ رہا ہے وہ NIA کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سزائیں دے رہا ہے. یور ٹیک آن اٹ. یہ ایک شخص کے خلاف نہیں ہے, ایک عورت کے خلاف نہیں ہے, ایک لیڈر کے خلاف نہیں ہے. یہ پوری تحریک کو وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری تحریک ہے, ہم نے اس کو پنش کرنا, اگریسو میجرز ہم نے لینے. اور یہ بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ ہم سب کے لیے ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں کہ کبھی بھی کسی کشمیری کو آج تک انصاف نہیں ملا. اور جتنے بھی جعلی قوانین کے تھرو, اوپا کے تھرو, جتنے بھی NIA کے تھرو جتنا کچھ بھی کر لیں, مگر تحریک کو یہ دبا نہیں سکے. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فیصلے آتے ہیں کشمیریوں کے خلاف, جتنے بھی یہ انلیگل طریقوں سے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے خلاف یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں, دنیا جو ہے وہ یا تو خالی کنڈیم کرتی ہے مگر کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اس وقت جو پوری دنیا کا جو ورلڈ آرڈر جس طریقے سے تتر بتر ہو گیا ہے, کبھی کہاں جنگل لا چل رہا ہے, UN سیکورٹی کاؤنسل کی اب وہ بات نہیں رہی ہے, دنیا میں جنگیں چھڑ گئی ہیں. یہ واحد خطہ ہے پوری دنیا میں جو فلیش پوائنٹ ہے. اگر اس کی سیاسی تحریک کو اس کا قتل کر دیا جائے گا, آسیہ اندرابی صاحبہ, کمیٹا سیسی صاحبہ, ناہیدہ صاحبہ, یاسین ملک صاحب, شبیر شاہ, تو پھر آپ کی سیاسی جتنی بھی
تحریک کو جو امن کی طرف لے کے جا سکتے, سولوشن کی طرف. تو یہ تو ایک مکمل پورے خطے, پوری دنیا کے اندر ایک ایسی آگ لگ جائے گی, اور یہ تو دنیا کا سامنے آنا چاہیے, دنیا کو ذمہ داری لینی چاہیے. اور کتنی قربانیاں اور کتنی لاشیں اور کتنے باڈی بیگ جو ہیں وہ کشمیریوں کو ملتے رہیں گے, اور دنیا جیسے ایک دو لائنیں ہی بول دے گی. جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا, جب تک ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا, رولز بیسڈ آرڈر کا جو ورلڈ ہے وہ تو کہیں بھی رولز بیسڈ اپلائی نہیں کرے کشمیریوں کے اوپر. یہاں پہ تو کشمیریوں کو صرف ایز اے ٹیررسٹ لیبل کر دیا, چاہے وہ مسلح جدوجہد میں ہو یا سیاسی جدوجہد میں ہو. ان کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں, تو ان کو لیبل دہشت گردی کا مل گیا ہے. اور ہمارے لیڈران ہیں, خاص طور پہ آسیہ صاحبہ, اب 30 ایئرز لائف امپریزنمنٹ اناؤنس کرنا ان کو, تو دس از آل عمر کے. اور اس کے بعد بھی NIA اگر سیٹسفائی نہیں ہو رہا, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کا تو صرف ایک ہی کام ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ صرف لیبل بار بار لگاتا رہے اور ان کو قتل کر دیا جائے. اور کمپلین کیا, فریڈم آف ایکسپریشن. اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو بھی اگر دیکھیں, اگر فرض کریں, کیونکہ ہم تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہی نہیں ہے کشمیر, کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ UN کے لا اور انٹرنیشنل جورسڈکشن کے اندر فال کرتی ہے. مگر اگر فرض کریں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی اپلیکیبلٹی ہے, تو اس کے اندر بھی جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے اس علاقے کا وہ انریزالوڈ ہے, اور وہ اپنے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اگر پیسفلی جو اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیگلی کر رہے ہیں, تو ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن بھی نہیں نلیفائی کر سکتا, نیگیٹ نہیں کر سکتا. اور ڈائریکٹ اس کو پولیٹیکل فریڈم کو اکویٹ کر دینا, فریڈم آف ایکسپریشن کو اکویٹ کر دینا دہشت گردی کے ساتھ, اس سے بڑی کیا کرمنلائزیشن ہوگی. اگر اس کا بھی یہ سوال کا جواب دے دیں تو ان کا تو جنازے پہلے سے نکل گئے ان کی جمہوریت کے. تو کور جو کوشچنز ہیں چیلنج ہیں کہ ایک سے جوڈیشل سسٹم کے اندر اپلیکیبل ہے ہی نہیں کشمیر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ میئر لیا گیا یہ انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں شیخ صاحب آپ کو اس میں انوالو نہیں فرمائے گا کہ اگر ہم ٹریجیکٹری دیکھیں, 2014 میں یہ شخص براجمان ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ اپنے مینیفیسٹو کے اندر اپنا ذہن کشمیر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہے, میں نریندر مودی کے حوالے سے بات کر. 2016 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انتفاضہ ہوتا ہے, کے بعد پھر برہان مظفر وانی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر یہاں پہ معاملہ نہیں رکتا, 2019 کے اندر پھر وہ بس سروس جو ہے پہلے اسے ختم کر دی جاتی ہے, 2019 کے اندر ہی اگست 5 کو 370 کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کیسز اور سزاؤں کا سلسلہ یاسین ملک صاحب کی, اور پھر ابھی یہ والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے اندر پھر ڈی لیمیٹیشنز بھی آتی ہیں, قوانین بھی آتے ہیں. اتنا جو میں نے پروسیس آپ کو گنایا جس کے اندر ڈیموگرافک چینج ایک بڑا ان کا مقصد تھا, وہ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج یہ اتنی بڑی سزا دینے کے بعد تحریک کہیں رک پائی ہے؟ دیکھیں, اگر تحریک رکی ہوئی ہوتی تو بھارت پھر اپنے فوجوں کو پہلے کم کرتا. آپ دیکھ لیجئے نئے جو ہے بلیک لاز کو وہاں پہ نہ لاگو کیا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھارت ہے یہ ہر لحاظ سے طاقت کے بل بوتے کشمیریوں کی یہ جو جائز آواز ہے, حق خود ارادت کی ہے, اس کو دبانا چاہتے ہیں. تو اگر ان چیزوں سے تحریک دبی ہوتی ہے تو 47 سے لے کے آج تک 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے. اس سے آپ کشمیریوں کی جو سرشت رہی ہے یا ان کی جو نیچر ہے, اس سے فیول اور بڑھے گا, اس سے اور بھی بڑھے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا, بھارت کو ایک نہ ایک دن ضرور میز پہ آنا پڑے گا, اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ بنیان و مرصوص بھی جب ہوا ہے تو جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو اگر امن ہم دیکھیں گے یا وہ صرف جو ہے مشروط ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں اس میں ہمایوں صاحب آپ کو شامل کروں گا. وہ میں نے اس لیے کہا کہ کشمیریوں کا پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے, وہ آگے کیا لائمل ہوگا. آپ ذرا فرمائیے گا, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے اکثر دیکھا کہ 2019 کے اندر بھی یہ ہمیشہ ٹائمنگ کا سہارا لیتے ہیں. دنیا کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ کشمیریوں پہ اپنا وار کرتے ہیں, ضرب لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ 2001 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کو انہوں نے جس طرح سے ایک دہشت گردی کے حوالے سے پینٹ کرنے کی کوشش کی, انڈیجنس موومنٹ کو, اور اس کے بعد 2008 میں جو کچھ ہوا, جس طرح سے معاملہ ہوا, وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا اور باقی معاملات جسے میں نے گنوائے. تو ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے جب یہ فیصلہ انہوں نے آسیہ صاحبہ کا لیا؟ یاسر, یہ کمبینیشن آف فیکٹرز ہیں جو آپ ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی انڈین گورنمنٹ جو ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اور جو وہاں پہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے اس کی بھی اگر آپ بات کر لیں,
وہ کیونکہ گھبرائی بھی ہے، ڈری ہوئی ہے، اور وہ جس تحریک کا ہم سارے ذکر کر رہے ہیں، جو انڈیجنس تحریک ہے، وہ ہر بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک نیا امپیٹس آ رہا ہے. وہاں کے جو جوان ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کی خواتین، اور آج جس طرح کل کے جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس سینٹنس کا ذکر کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان نے بلکہ بہت سارے انٹرنیشنل اداروں نے بھی، جو ہیومن رائٹس کے جو واچرز ہیں، جو ریپورٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس سینٹنس کو جو ہے اللیگل قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے تبصرے جو ہے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ مل رہے ہیں. ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس آواز کو دبانے کی کوشش ابھی سے نہیں، پچھلے 78 سالوں سے کی جا رہی ہے. لیکن آپ اس کی کرونالوجی دیکھیں تو جو اس کی 20 سے 30 ریزولوشنز ہیں، جس میں میجورٹی والی وہ جو ہیں پلیبسائٹ کو یا کہ خود ارادیت کے اوپر جو موقع دیتی ہیں، وہ ایک تو انہوں نے کرنے نہیں دی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ انٹرنلی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کے کوششیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ڈیموگرافک چینجز کرنے کی کوششیں کی، جو بھی جس کا آپ نے ذکر کیا، جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا اور بہت سارے لوگوں کو باہر سے لایا گیا اور رائٹس دیے گئے پراپرٹی کے اور ڈومیسائل دیے گئے. اس کے بعد بھی جب یہ چیز ان سے نہ رک سکی تو پھر جو ہے اس کے ساتھ پچھلے کوئی 25-30 سالوں میں اس کی ایک بہت بڑی کرونالوجی ہے، جس میں یونائٹڈ نیشن ریپورٹرز آن ہیومن رائٹس اور جو ورکنگ گروپس ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسلسل پچھلے اگر آپ 5 سے 7 سالوں کی رپورٹ دیکھ لیں، 2019، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 کی ابھی اس سال آنے والی ہے، اس میں مختلف جو ان کے ورکنگ گروپس آن ہیومن رائٹس تھے، جو ریپورٹرز تھے، ہر سال میں آپ کو اگر آپ کہیں 2020 میں ایک بڑی جو ٹرمینالوجی کی تھی جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 کو ریووک کیا اے کو، تو کہا گیا ہیومن رائٹس فری فال میں جا رہا ہے انڈین آکوپائڈ اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر. دا ورڈ واز فری فال، یہ رپورٹ کا حصہ ہے. فری فال کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور جو وہ چاہ رہے ہیں پھر وہ جو ان کے ایکٹس ہیں جس کے اوپر اگین انٹرنیشنلی جو ہے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، پہلے ٹاڈا تھا، پھر پوٹا تھا، پھر UAPA تھا، پھر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ تھا، پھر PSA ہے، ان سب کے اوپر انٹرنیشنل اداروں نے گفتگو کر کے اور انالیسس کر کے کہا کہ یہ بڑے اللیگل ہیں، اس میں رائٹ دوسری سائڈ کو نہیں دیا گیا. یہ آپ خود ہی جج ہیں، خود ہی جیوری ہیں، خود ہی پریونشن آپ نے کرنے کے لیے کہا کہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں، آپ اس کو اٹھا لیں، کسی کو 6 مہینے کے لیے ڈیٹین کر لیں، کسی کو سال کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو رائٹ ٹو اپیل نہیں ہے. تو یہ وہ ایسے ڈارکونین اور ڈارک لاز ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ہر ادارے نے کنڈیم کیے ہیں. ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو کل انہوں نے ایک اگین اچھا لائف امپریزنمنٹ کا مطلب باقی دنیا میں یہ ہے کہ آپ کو شاید 14 سال کی سزا ہوتی ہے یا وہ، یہاں پہ لائف امپریزنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بایولوجیکل لائف رہتی ہے اس تک آپ کو جو ہے اندر رکھا جائے گا، آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو پیرول کا حق نہیں ہے، اور پھر باقیوں کو 30 سال کی سزا دے گی جو دوسری خواتین ہیں. تو آپ اس قانون کو بھی صرف دیکھ لیں کہ دنیا کے تمام جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق بھی جو ہے نا یہ ان پروپورشنل، ویسے تو ہم اس کو لیگل کہتے ہیں لیکن اگر ہائپوتھیٹیکل اس کو دیکھا جائے تو اس میں پروپورشنلٹی بھی کہیں سے نظر نہیں آپ کو آتی. تو انڈیا کا اپنا قانون جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا. یہاں پہ جنگل کا قانون ہے کہ آپ نے جو بھی وہاں پہ آپ کے خلاف سر اٹھاتا ہے بس اس کو کچل دیں. اس کے لیے عدالتیں ان کی حاضر ہیں، اس کے لیے ان کے جو ہے نا CPA حاضر ہے، ان کے لیے آرمی حاضر ہے، ان کی جو دوسرے ادارے حاضر ہیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں حاضر ہیں. اور دنیا جو ہے ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی نظر یہاں پہ نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں اب جو کشمیر کے اندر تحریک ہے اور جو لوگوں کی اپنی جو انڈیجنس موومنٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے باوجود اس کے کہ آپ کو ایکشن ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا لیکن دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. اس کو غزہ سے ایکویٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل اور جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہیں اس سے ایکویٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جو اوپن جیل انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے پچھلے 15 سالوں سے، یہ کب ختم ہوگی؟ اور یہ نارملسی کا جنازہ تو خود انہوں نے نکال دیا اس طرح کے فیصلے کر کے. اب اگر یہ نارملسی کی بات کریں گے تو دنیا ان کا مذاق اڑائے گی کہ دیر از نو نارملسی ان کشمیر. ادروائز یہ سچویشن نہ ہوتی. ان کی فرسٹریشن کا اظہار اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہمارا فرض ہے اس پہ بات کرنا کیونکہ پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. پاکستان ہائی لائٹ کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے انڈین ڈیزائنز کو، نفیریس ڈیزائنز کو، اور کشمیریوں کو رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. دوسرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے. خالصتان ایک مرتبہ پھر جیت گیا. خالصتان نے پوری ہندوستان کی ریاست کو مات کر دے دی ہے، اسے شکست دے دی ہے. کیسے دی ہے جناب؟ ہندوستان نے اپنی ساری ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کو لگا دیا
کہ کسی طور پہ بھی امریکہ کو یہ کنونس کیا جا سکے, کیونکہ امریکہ رہ گیا تھا, باقی کینیڈا کے اندر ریفرینڈم خالصتان کے ہو رہے ہیں, یورپ کے اندر ہوئے, آسٹریلیا کے اندر ہوئے, ہر جگہ پہ ہوئے, اب امریکہ رہ گیا تھا, اور امریکہ میں ان کی پوری ایفرٹس, انہوں نے لابیسٹ فرم کو ہائر کیا, اور اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد کہ کسی طریقے سے گرو پتونت سنگھ پنو کی تنظیم, جس کے اوپر گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر حملہ کروایا گیا اور ان کی راز کے اندر ملوث تھی, وہ سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر کینیڈا میں قتل کروایا گیا کہ سکھ فار جسٹس کو کسی طور پہ بھی روکا جائے تاکہ وہ امریکہ کے اندر یہ ریفرینڈم کا سلسلہ جو ہے شروع نہ کر سکے. جناب 22 مارچ کو جمع غفیر کی اتنی بڑی تعداد میں سکھ امڑ آئے اور انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ کیا جو انڈین آکوپائڈ پنجاب ہے اسے الگ ملک, الگ خطہ بننے کا حق ہے یا نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ امڑ آئے اور انہوں نے اپنا جو ریفرینڈم میں حق استعمال کیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل حق ہے. اور اب اس معاملے کو دوسرے سوال کی جانب لیا جا رہا ہے, لیکن اس پہ بڑی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, بڑی ووکل آواز ہیں خالصتان کے حوالے سے. امریک سنگھ سہوٹا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امریک سنگھ سہوٹا صاحب, اسی تانوں جی آئی نو کرتے ہیں پروگرام دے اندر, تے امریک صاحب دسو کنی بڑی فتح ہے سکھ فار جسٹس دی, یہ جڑا ریفرینڈم 22 تاریخ نو ہویا ہے سیاٹل دے اندر, تے جڑا اگے تسی ایک تاریخاں دتیاں نے اگست دے اندر بھی, اس دے بعد پھر کینیڈا دے اندر بھی فردر ہونے لگے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہونے سوال ہوئے گا کہ کیا جڑا کچھ قتل عام ہندوستان کر رہا وا, جڑے خالصتان دے لوگ نے, سکھ جڑے ہیں چاہے وہ کینیڈا دے اندر انہوں قتل ہو رہے ہیں, باقی ہو رہے ہیں, انہوں دے خلاف اسلحہ چکنا جائز ہے یا نہیں, تو یہ دسو کہ ہون کنی تسی تیزی نہ لگے ود رہے ہو. جی مالک صاحب, گل ہے پہلا تو تھینک یو فار ہیونگ می. دوسری گل یہ کہ جہاں ہندوستان نے برقع پایا سی ڈیموکریسی کا, وہ لیرو لیر ہو گیا. جہاں ہندوستان نے ظلم کرتے سی سارے ہندوستان تے, چاہے پٹھان ہوا, چاہے کشمیر ہوا, چاہے پنجاب ہوا, چاہے اور صوبے ہے انہوں کیتا. ایک چیز وہ کلیئرلی کہندے سی کہ تسی مٹھی پر دا مطلب تھوڑے جے بندے ایک خالصتان کی موومنٹ نو کہہ رہے ہیں, لیکن اسی اے جو موومنٹ باہر ہوئی ریفرینڈم کی, انہیں یہ ثابت کر دیتا کہ اسی مٹھی پر نہیں, اسی سارے ہاں. جے تھانوں اینا یقین ہوا کہ مٹھی پر ہوا تے پنجاب دے وچ کرا دیو ریفرینڈم, وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ. دوسری گل یہ ہے جی تسی کہی کہ پہلا یہ انگلینڈ دے وچ ریفرینڈم شروع ہویا, انگلینڈ تو یہ باقی ساری یورپین کنٹریاں گیا تے سارے آلے دوالے گیا, کینیڈا گیا, نیوزی لینڈ گیا, آسٹریلیا گیا, سارے پاس گیا. امریکہ دے وچ ہن یہ ریفرینڈم ہو رہا آ, اور یہ آ کہ ساری دنیا نے یہ کہہ دیتا کہ یہ سکھاں دا حق ہوا, وہ اپنا حق منگ رہے آ, کیونکہ مہاراجا رنجیت سنگھ دا راج سی جس تو سکھاں دا راج انگریزاں نے دیا سی. جس ویلے پارٹیشن ہوئی آ اس ویلے انہاں سکھاں نو اگنور کیتا گیا اور انہاں نو کسے نہ کسے طریقے نہ برتیا گیا. جیڑی تسی گل کہی ہے کہ وہ عمر قید دے دیندے آ, وہ عمر قید باہرلے ملکاں دے وچ جو پرفیکٹلی رائٹ, باہرلے ملکاں دے وچ 14 سال ہوندی آ عمر قید, انلیس ویریفائڈ ہو گئے کہ ہاں پہ اتنا چر ہو رہے. جی ہندوستان دے وچ 84 تو بعد کنے بندے انہاں نے مارے آ, اور کنے جڑے آ وہ جیلاں دے وچ ڈکے ہوا, تے اج اتنے پروٹیسٹ ہو رہے آ کہ انہاں نو ریلیز کرو. کی اسی ہندوستان دے شہریت ہوندے ہوئے اسی کوئی گل ہی نہیں کر سکتے, ساڈے ایک خون دے پیاسے آ. اس کر کے انہاں نو جیڑی تسی گل کہی آ کہ ہاں اسی بہت منزل طے کر لی ہے, لوکاں نو ہجے پتہ نہیں لگا جنی منزل اسی طے کر چکے ہیں, کیونکہ جس ویلے سانو باہرلے ملکاں دے جڑے لیڈر وا وہ اس گل نو ریئلائز کر گئے آ کہ ہاں انہاں دا حق بندا اور دے شوڈ گیٹ اٹ.
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਧਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ देयर इज नो ਸਟਾਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, बिल्कुल ठीक, ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट आ गया। धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। डॉक्टर साहब अब इसमें आपको शामिल करूंगी, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला अभी खालिस्तान का चल रहा है किस कदर हिंदुस्तान की रियासत खाइफ है। ये तो ये सिर्फ सवाल कह रहे हैं ना कि हमें इंडियन पंजाब के अंदर ये राइट दे दिया जाए, ये इंडिया के अंदर हमने सिर्फ आके सिखों से ये पूछना है कि भाई तुम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ब्रिटेन में पूछा गया था, स्कॉटलैंड के हवाले से पूछा गया था, या फिर ब्रेक्जिट के हवाले से पूछा गया था। क्या मसला है हिंदुस्तान को, क्यों नहीं इजाजत दे देता? आपने मेरे सिख भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि भारत को हर आवाज से मसला है जो भारत की हाँ में हाँ ना मिलाए। और अभी जब मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी तो आसिया अंदराबी के हवाले से भी मुझे अब जो रिसेंटली भारतीय पंजाब में सिख लीडर मकबूल हुए थे अमृतपाल सिंह, उनका भी ख्याल आया कि सिर्फ सच बोलने की पादाश में वो भी एक जेल में डले हुए हैं और भारतीय इस्तबदादी फोर्सेस जो हैं उनकी आज़ादी और उनकी आवाज़ के भी खिलाफ है। सो शायद और इससे मुझे ये ख्याल आया कि जितने इस तरह के सियासी कैदी हैं भारत में जिनको सिर्फ अपना हक के राइट टू स्पीच इस्तेमाल करने की वजह से जेलों में डाल दिया गया, उन सब के लिए एक मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में दायर करना चाहिए ताकि भारत के लिए भी कोई एक प्रेसिडेंट कायम हो। जहां बात है हमारे सिख भाइयों की, ये सिख जो खालिस्तान मूवमेंट है ये किस तरह स्टार्ट हुई। अगर हम इसका ये देखें तो आजादी के फौरन बाद भारत ने पंजाब के उन इलाकों का जहां पे सिखों की अक्सरियत थी पानी रोक के हरियाणा को या हिंदू अक्सरियत वाले पंजाब में सप्लाई कर दिया था। भारत ने पहले तो उन्होंने पंजाब के टुकड़े कर दिया ना जी, पंजाब को तीन स्टेट्स में कर दिया, टुकड़े किए सिर्फ इसलिए कि सिखों के को पंजाब एक लार्जर पंजाब का वो क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो उनकी मेजॉरिटी को खत्म करने के लिए भारतीय पंजाब के 3 टुकड़े किए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत अब कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी के दर पे है और उसको किसी न किसी तरह नंबर गेम में गैर मकामी अफराद को बता के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करके कम या कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। और उसी तरह जिस तरह भारत कश्मीर का माजी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जोड़कर उसको अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है, सिख भी इसी मेंटालिटी और इसी इस्तबदादियत का शिकार है। मगर सिख भाइयों को डेफिनेटली हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इंतहाई बहादुरी के साथ भारत के आगे सर निगू नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा सबूत है जो अभी रिसेंटली हमने देखा, वो था फार्मर्स मूवमेंट। जब तक भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने घुटने नहीं टेके अवाम की डिमांड के आगे, किसान की मुतालबे के आगे, वो 2 साल सर्दी गर्मी बारिश हर में वहां दिल्ली में बैठे रहे। So this shows the resilience and determination of Sikhs. बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं डॉक्टर साहब वेरी ब्रीफली आपको इसमें शामिल करूंगी। फरमाइएगा कि मणिपुर का मामला हो, नागालैंड का हो, मिजोरम का हो या फिर इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब के हवाले से हो, किस कदर इनकी एक एक रियासत, इनका एक एक प्रोविंस जो है इनके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर चुलारी साहब। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ऑफ कोर्स गुजारिश ये है कि आपके सवाल के हवाले से इंडिया ने एक ऐसा इनह्यूमन बीइंग पर मुश्तमिल एक ऐसा गैर इंसानी सलूक करवा रखा अपने मुल्क के अंदर अक़लीतों के साथ
اور انڈیجنس گروپس کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، جس طرح کہ کشمیر کے اندر ہے، اسی طرح جو پنجاب کے اندر سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی. اور یہ 1930 کی تحریک چل رہی ہے. ٹھیک. 1930 سے لے کے آج تک کا جو مسئلہ ہے پنجاب کے اندر، یہ جوں کا تو پڑا ہوا ہے. اور ان کے ابھی تک کوئی وہ انڈیا جس کی یہ مہاتما گاندھی امن کی بات کرتے تھے، جے ہند کی بات کرتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکنائزیشن ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا زبردست ان کی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ان کو باعث شرم ہے ان کے لیے کہ جس یونٹی کی بات کرتے تھے، جس ڈیموکریٹک بھارت کی یہ بات کرتے تھے، جس یہ اقلیتوں کو ساتھ لے جانے کی بات، ڈیموکریسی بیس ویلیوز کی بات کرتے تھے، وہ ساری کی ساری ملیہ میٹ ہو گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خالصہ تحریک ہے یہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی تحریک ہے، اور یہ بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے جو ان کو دیا جانا چاہیے. مانگے وہ لے کے رہیں گے. انہوں نے کہہ دیا. I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ، شارٹس اور اپنے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.